شان اولیاء، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی شان انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سننے، حق بات بیان کرنے، حق بات آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے جہاں پر دنیا کا یہ نظام تخلیق فرمایا ہے، وہاں ہی اپنے مخلوق میں سے اپنے خاص چنیدہ بندوں کا بھی انتخاب فرمایا ہے، جن کو رب تعالیٰ نے خاص قرب سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ مقرب بارگاہ الہی والے اشخاص اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے والی شخصیات ہوتی ہیں، اور وہ ہر دم ان کا ہر قول ہر فعل رب کی رضا کو فروغ دے رہا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلنے والے راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے والے صراط مستقیم کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتائے کہ رب کے اولیاء کی شان کیا ہے۔ رب کے اولیاء کون ہستیاں ہوتی ہیں؟ وہ برگزیدہ وہ نیک لوگ کہ جو رب کی مخلوق میں چھپے ہوئے، اللہ کی مخلوق میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے دائیں بیٹھا یا بائیں بیٹھا اللہ کا ولی ہو۔ ہمارا گمان اچھا ہی ہونا چاہیے ہر ایک کے بارے میں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو، مومنین کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ تو جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرما دیا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں بیٹھے سب کے بارے میں اچھا ہی گمان کریں کہ میں پتہ نہیں میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے ساتھ والا بیٹھا ہوا رب کا نیک برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں برگزیدہ بندوں کی نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں، برگزیدہ بندوں کی علامات بھی بتائی جاتی ہیں۔ برگزیدہ بندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ جن کو اپنا مقرب خاص عطا فرماتا ہے، رب کی قرب سے وہ خاص فیض پاتے ہیں، وہ بندے کون ہیں؟ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر پارہ 9 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ متقون، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے دوست پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کے جزیہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ولی فاسق نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کافر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ رب کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے سمجھ لیں کہ باؤنڈری لائن آ گئی کہ وہ بندے پرہیزگار ہوں گے، فاسق نہیں ہوں گے۔ فاسق کہتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا، رب کی نافرمانی کرنے والا۔ تو رب کے اولیاء نیک دوست کون ہیں کہ وہ فاسق نہیں ہوں گے؟ یہ میں اس پر زیادہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس کو ولایت کا تاج پہنا دیتے ہیں جو رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ولی بنا دیتے ہیں جو رب کی نافرمانی پر لوگوں کو گامزن کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ولایت کے سپہ سالار بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سرے بدار گناہ کروانے پر خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم رب کے فرمان پر غور کریں گے۔ اہل ایمان کا تعلق قرآن سے ہے، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ رب کے دوست وہ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، رب کے دوست پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر آگے چل کے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے
مجھ سے ڈرنے والے وہ اہل علم ہی ہیں. میرے بندوں میں سے مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا. تو گویا کہ یہاں پر ہمارے لیے علماء مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ رب کے برگزیدہ بندے اور رب سے خوف رکھنے والے علماء ہیں اور اہل علم ہی ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. غیر عالم کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ دوبارہ میرے ساتھ جملہ بولیے گا. غیر عالم کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جب بھی اللہ کا ولی ہم جس کو کہیں گے وہ اللہ کا ولی ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہوگا. اب اس کے لیے کہ علم چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، معرفت، کیونکہ علم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلا سوال تو یہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ کیا زیادہ فارسی بولنے والے کو عالم بولا جائے یا زیادہ عربی بولنے والے کو عالم بولا جائے؟ کیا یہ ہمارا پیمانہ ہے؟ یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے کہ ہم اس کے ذریعے جانچ پڑتال کر لیں گے کہ یہ عالم ہے؟ نہیں. وگرنہ عرب کے گنوار اور بدھو لوگ کے بچے بھی فر عربی بولتے ہیں، ہمیں ان کو بھی عالم کہنا پڑے گا. وگرنہ ایران کے جھگیوں میں پلنے والے بچے وہ بھی فارسی بولتے ہیں، ہمیں انہیں بھی عالم کہنا پڑے گا. نہیں، عالم ہر فارسی بولنے والے کو نہیں کہتے اور ہر عربی بولنے والے کو بھی عالم نہیں کہتے. علماء شرع کے حوالے سے عالم کی تعریف کے اندر یہ کہا کہ اپنے حاجت کے مسائل کو کتب فقہ سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہو اس کو عالم کہتے ہیں. یہ ہے ظاہری تعریف. اور دوسری تعریف جو علماء صوفیہ نے کی ہے، فرمایا عالم اس کو کہتے ہیں جو معرفت الہی رکھتا ہو. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو معرفت الہی رکھتا ہو. اور فرمایا اس کا ایک ذریعہ، ایک چابی ہو سکتا ہے علم دین. معرفت الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ علم دین. کہ علم دین کے ذریعے بندہ اللہ کی معرفت کی طرف بڑھ سکتا ہے. تو لہذا علماء، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء. تو ولی اللہ کی پہلی صفت کے اندر یہ شامل ہو گیا کہ اللہ کا ولی عالم ہوگا. غیر عالم ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ یہاں پر ایک واقعہ ہے، تفسیر قرآن ہے، بڑی مایا ناز تفسیر ہے. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ اقصیٰ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں عبادت الہی سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پر آرام کے لیے لیٹ گیا. جیسے ہی مسجد اقصیٰ میں لیٹا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک میدان سج گیا ہے مسجد اقصیٰ کے باہر اور تخت لگا ہوا ہے اور انبیاء کرام بھی کھڑے ہوئے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت زکریا کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو دیکھا. تو جوک در جوک لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کہا کہ اس تخت پر آخر الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہے، ان کے پاس سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اب فرماتے ہیں میں آگے ہوا تو میں نے تخت پر امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت فرمائی اور سامنے تخت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جلیل القدر انبیاء کرام موجود ہیں. فرماتے ہیں میں رش کرنے لگا کہ نبی پاک کی کتنی شان ہے کہ جہاں میں جلیل القدر انبیاء کرام موجود ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین اسلام کو پھیلاتے رہے، اسی طرح آپ کی امت کے علماء رب کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، برائی سے منع کرتے ہوئے، اس طرح ہی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے تو وہ انبیاء کے وارث ٹھہرے. تو ہمیں بھی کوئی مثال دکھائیے. تو حضرت ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، اس کو تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. فرماتے ہیں اس وقت جب بارگاہ رسالت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال عرض کیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی دکھائیے کہ آپ کی امت میں وہ کون سے عالم ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. تو فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے اس سوال پر ابو الحامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ کو پیش فرما دیا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا. امام غزالی نے اس سوال کے 10 جوابات ارشاد فرمائے. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے سوال ایک کیا تھا تو ایک ہی جواب کافی تھا, آپ نے اس قدر جواب کیوں ارشاد فرمایا ہے, کیوں دیے؟ غزالی علیہ رحمۃ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ رب نے آپ سے بھی تو ایک ہی سوال کیا تھا, دل کا بھی یمینی کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس وقت ایک ہی جواب کافی تھا, لیکن آپ نے بھی وہاں پر فرمایا یہ عصا ہے, لاٹھی ہے, اس سے میں پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں, اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اپنی ضروریات کے کام بھی کر لیتا ہوں. تو آپ صرف اتنا بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے یہ لاٹھی ہے, عصا ہے, جواب پورا ہو جاتا. لیکن اس وقت آپ نے بھی اپنے کلام کو طوالت دیا, بڑھا دیا, اس لیے کہ شوق کلام کو اس لیے بڑھایا کہ میری ہم کلامی رب سے ہو رہی ہے, اور رب سے کلام ہونے کی وجہ سے آپ نے اس شوق کی وجہ سے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کلام کو بڑھا دیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی یہ شرف کا باعث تھا کہ میرا کلام, میں آج اہم کلام ہو رہا ہوں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام, لہذا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا میرے لیے باعث شرف تھا, اس لیے میں نے اپنے کلام کو بڑھا دیا. تو یہ دلیل ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی کو پیش فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو لہذا یہاں پر ایک بات ذہن نشین ہمیں پکی کر لینی چاہیے کہ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو عالم ہو, غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا. اور پھر جو ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں نوازشیں دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کو چاہے یہ ولایت کا منصب عطا فرما دے, اور پھر ان کی شہرت بھی رب مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے تو رب جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل کو فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں فرشتوں کو, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں, تو آسمانی فرشتوں میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور اللہ تعالیٰ جب فرشتوں میں محبت عام فرما دیتا ہے تو مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو خود بخود لوگوں کے دل اللہ کے ولیوں کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سفر المظفر میں ایک عرس ہے, انشاءاللہ ان کی سیرت پر پورا بیان ہوگا. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور حضرت پٹھان کونسوی رحمۃ اللہ علیہ, بے شمار بزرگوں کے انہی سفر المظفر کے اندر عرس آراس آتے ہیں. ان کی سیرت سے پہلے تمہیداً یہ بیان ہے کہ اولیاء کرام نیک ہستیاں ہوتی ہیں, لیکن ان نیک ہستیوں کی شوکت یہ ہے, یہ شان ہے کہ وہ عالم دین بھی ہوتی ہے, علم سے شغف رکھتی ہے. غیر عالم کو اللہ کی ولایت نہیں مل پاتی. یہ یاد رکھیے گا, توجہ میری طرف رکھیے گا تھوڑا سا, جب قرآنی گفتگو ہو رہی ہو تو ادھر ادھر نہیں دیکھیے گا. اچھا, اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ یونس ہے پارہ 11 ہے, آگے ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں. یعنی اللہ کے ولیوں کی نشانی یہ ہے, ایک تو ایمان والے ہوتے ہیں, دوسرے پرہیزگار ہوتے ہیں.
فاسق نہیں ہوتے، گناہ نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا، گناہ کو نہیں فروغ دیتے اللہ کے ولی۔ یہ میں بار بار اس پر تاکید کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو مینٹل طور پر ہم نے ولایت کا جو عہدہ دینا شروع کر دیا ہے، ان لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے کہ جو ایک تو عالم نہیں ہوتے اور دوسرا جو ان سے ہے وہ فاسق ہوتے، وہ جناب میلوں پر ڈھول ڈمکے بجانے والے ہوتے ہیں اور 10 انگوٹھیاں پہننے والے ہوتے ہیں اور جناب چمڑوں کی ڈانس پر لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والے، ہم ان کو سمجھتے ہیں اللہ کے ولی، جبکہ ان کے بڑے نیک ہستیاں ہوتی ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دین کا کام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آنے والی جو نسل ہے وہ جو ان سے ہے وہ سارا کیا دین کی تبلیغ و ارشاد کو برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ہم جناب اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے، غیر عالم اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور جو شریعت کے پاسداری ہے وہ عالم ہی کر سکتا ہے اور اللہ کا ولی کر سکتا ہے، تو جو اللہ کا ولی نہیں وہ شریعت کی پاسداری کیسے کرے گا؟ تو فاسق و فاجر لوگ جو آج کل دیگر ننگے پاؤں چادریں لے کر جانا اور جناب پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنا اور نمازوں کی کوئی فکر نہ رکھنا اور اس طرح کے لوگوں کو نئے نئے طریقے ایجاد کر کے جہالت پر توڑ دینا اور ہم لوگ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے لوگ حقیقتاً وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری نہیں کر رہے، کیونکہ جو بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندے ہیں نا ان کی بدولت آج پاک و ہند کے اندر دین اسلام کی دولت پھیلی ہے، ان بابوں کی وجہ سے، ان بزرگوں کی وجہ سے آج جو ہم مسلمان ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کب آئے؟ 1000 سال پہلے کی تشریف لائے اور لوگوں کو ایمان کی دولت سے مشرف کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نمازیں بھی پڑھائیں، مصلی امامت بھی سنبھالا، اللہ کے گھر کو بھی بنایا، اس کو آباد بھی کیا۔ آج کل کے دور کے اندر جس کو ہم لوگ تانا زنی کرتے ہیں نا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزارات پر سجدے کیے جا رہے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اہل سنت سے اس کا تعلق ہے، اور جو لوگ آج کل ڈھول ڈمکوں کے ناچ پر رقص کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی کوئی شریعت سے تعلق نہیں، نہ ہی اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق ہے، اس کو ہمارے پر دلیل نہیں بنائی جا سکتی اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ اہل سنت والے ایسے کرتے ہیں، یہ جاہل طبقہ، علماء اس سے منع کر رہے ہیں، علماء اسے منع کرتے ہیں، جاہل طبقے کو دلیل کے طور پر کبھی بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ گھائل لوگ اگر جہالت فروغ دے رہے تو ہمیں سمجھانا بنتا نہ کہ اس کو دلیل بنانا بنتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی غم ہوتا، اور یہ اللہ کے ولی ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور متقی بھی ہوتے ہیں۔ اب متقی کی صفات اس پر پورا بیان ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہوتے ہیں، رب کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا والے کاموں میں مشہور رکھتے ہیں، ان کو دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ اب خوف فرمایا ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آپ کو خوف اور غم کی ڈیفینیشن میں بتاتا ہوں۔ ایک بندہ مالدار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، وہ رات کی اپنی سارے دن کی جمع پونجی اکٹھی کر کے گھر لے جاتا ہے۔ آپ بھی سارے سمجھ جائیں گے اس کو۔ وہ جب یا ایک مہینے کے بعد جو ورکر کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ لے کر گھر جاتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو اپنی جیب کو بار بار چیک کرتا ہوا جاتا ہے، اور جو سارے دن کی جمع پونجی اکٹھی کر کے لے کے جا رہا وہ بھی بار بار چیک کر رہا، اور گھر جا کے بھی سارے عام نہیں رکھ دیتا، اس کے پاس بھی کوئی صندوق ہوگا یا صندوقچی ہوگی، اس تجوری کا دروازہ تالا کھولے گا، اس تالے کے اندر پیسے رکھے گا، پیسے رکھنے کے بعد پھر تالا لگا دے گا، تالا لگانے کے بعد پھر جا کے بھی آرام نہیں کرے گا، پھر بھی کوشش کرے گا کہ جب سونے لگے گا رات کو تو اپنے بالکونی کا باہر کا گلی کا دروازہ بھی چیک کرے گا وہ بھی بند کر دیا یا نہیں کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات بزرگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں میری باتیں، کیونکہ جب انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا نا خون پسینے کی کمائی، تو یہ جناب اپنے پلاٹوں کی فائلیں بھی سنبھال کر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو سونا چاندی جو 4 پیسے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں، اور تالے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب اس مالدار اپنے پیسوں کی جو حفاظت کر رہا ہے اس کو جو اس ٹائم جو لاحق ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اتنی حفاظت کے باوجود اس کے تالے توڑ تاڑ کر کوئی چور اس کا مال چرا کر لے جا، اب جو اس پر بیتے گی نا اس کو غم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں۔
اور اللہ کے اولیاء، رب کے ولی، رب کے دوست، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کی صداقت؟ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ہم یہ غور کریں کہ رب کے ولی کو خوف اور غم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں وہ بولتا ہے تو اس کا مقصد رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو معرفت الہی کے دلائل کو دیکھتا ہے، وہ چلتا ہے تو اللہ کی راہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، وہ سنتا ہے تو اس کا سننا بھی اللہ کی رضا والی باتوں کو ہوتا ہے، وہ کبھی نافرمانی والے کام نہیں کرتا، وہ رب کی ناراضگی والے کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ نیک ہستیاں ہیں جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ ان کے وجہ سے اللہ نے ملک پاکستان بلکہ پاک و ہند بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ایمان کی دولت کو پھیلایا ہوا۔ تو یہ ہستیاں ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو ہم عقیدت سے مانتے ہیں۔ ان کی محبت دل میں خود بخود اللہ کی طرف سے بیٹھ جاتی ہے، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ میرا نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے اللہ ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، بلکہ یہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا جب اللہ کے ولیوں کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ نیک ہستیاں ہوتے ہیں، ان کو کوئی غم خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا ان کو دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اسی آیت کا اگلی آیت ہے، فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ان ہستیوں کے لیے، یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رب کی طرف سے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ یہ خوش بخت لوگ ہوتے ہیں، ان سے نسبت جوڑ کر بلکہ ان کے نقش قدم پر چل کے بندہ راہ راست پر آ جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پھر دور حاضر کے اندر جو ایک ڈبہ قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو جہالت کے سمجھ لیں کہ ڈوریوں میں گھسیٹے ہوئے ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، اور خود پہ سر یعنی شریعت مطہرہ کی پاسداری بھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ ذکر کو سارا کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ذکر کرو، نماز روزہ اور قرآن، جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔ میں آج ایک پڑھ رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ذکر اللہ کرتے چلے جاؤ، اللہ کا نام لو، انہوں نے ذکر خانے بنائے ہوئے اور بظاہر داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، امامے بھی پہن لیتے ہیں، اور پھر کیا کہ وہ کہتے ہیں نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جناب اللہ شارک سے بھی زیادہ کبھی قریب ہے، تو لہذا وہ جب پاکستان میں موجود ہے تو اس کو ذکر کر کے بتاؤ۔ یعنی عقلی لوجک، اب یہ جاہل بندے کو بتاؤ گے نا، وہ کہے گا ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، جبکہ قرآن دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، یہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اس کا ایک حرف کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور وہ کفری عقیدے کو فروغ دے رہا ہے۔ اور ایسے جاہل لوگ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاتے اور پھنس جاتے ہیں، سمجھتے ہیں بابا جی نے تسبیحاں 4 پہنی ہوئی ہے، بڑا پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ وہ جو بندہ تمہیں نمازی نہیں بنا سکا وہ کہاں پہنچا ہوا؟ جو رب کی بارگاہ میں نہیں بات تمہیں لا سکا، تمہیں صحیح معنوں میں قرآن نہیں پڑھانا بتا سکا، وہ جو تمہیں صحیح معنوں میں احکام رب بھی نہیں بتا سکا، وہ کہاں پہنچا ہوا؟ وہ ضرور جہنم تک پہنچا ہوا، اس کی قبر ضرور جہنم کا گڑھا ہوگی، کہ جو شریعت سے لوگوں کو دور کر رہا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نا طریقت اور شریعت دو راہیں ہیں، فرمایا اس سے بڑا گمراہ شخص کوئی نہیں۔ آج کل کے اندر ہمیں یہ بھی ایک نیا عمر دلانے کا طور طریقہ آ گیا، کہتے ہیں شریعت ایک علیحدہ راستہ ہے، طریقت ایک علیحدہ راستہ ہے۔ نہ، طریقت شریعت کے تحت رہ کر آئی، شریعت احکام ربی ہے، اس کو کبھی بھی پامال کر کے یعنی جناب انڈر پاس نہیں کیا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا، شریعت کے تحت طریقت آئے،
اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو میں نے شروع کے اندر واقعہ سنایا ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کا، یہاں سے یہ بھی کوئی کنسیپٹ نہ لے جائے کہ نبی پاک کی امت کے اولیاء انبیاء سے بڑھ جائیں گے، نعوذ باللہ ذالک، نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیر نبی کبھی بھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، غیر نبی نبی سے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ منصب دونوں کو رب نے عطا فرمایا، وہ اللہ کی عطا ہے جس کو جو مرضی عطا فرما دے۔ تو ہم نے جن اولیاء کرام کا دامن تھامنا ہے، جن لوگوں کو ماننا ہے، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے شریعت مطہرہ کے پاسداری کا درس دیا تھا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے ارد گرد نوا کے اندر جو ناجائز کام ہو رہے ہیں اس کو دلیل بنا لیں، ان پر ہم اپنا سارا کا سارا ایمان فروخت کر بیٹھے، نہ، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو لوگ نہ نمازیں پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ حدیث کا درس کو مانے، نہ زکوٰۃ کو مانے، نہ حج کو مانے، وہ سارا کچھ ہی اپنا ہی بینک بیلنس اور اپنی تجوریاں بھرنے کے چکروں میں لگ جائیں۔ یار آج کل کے دور میں مرید فقیروں کی طرح گھوم رہا ہے اور پیر جو ہے وہ پراڈوں پر گھوم رہا ہے، اس کے پٹرول جناب مریدوں کے جیبوں سے نکل رہے ہیں۔ تو غور کر لیں، ہم نے ان کو پیر بنایا ہوا ہے، وہ فاسق و فاجر لوگ کہ جو ہمارے پیسوں پر پالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمہارا کیا سوچیں گے؟ تو لہذا ہم آج کے دور کے اندر یہ غور کر لیں، فاسق نہیں ہونا چاہیے، داڑھی منڈا نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں لکھ لیں، پلے سے باندھ لیں۔ ہم جو ہر ایک کو ولایت کا منصب دے بیٹھتے ہیں نا، یہ قرآن ہی اصول آ گیا ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں وہ بندے اللہ کے ولی ہیں جو متقی، جو پرہیزگار ہیں۔ غیر پرہیزگار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق